دریائے اردن کے مشرقی کنارے پر واقع مغربی ایشیائی ملک اردن کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ریسرچ اسکالر سید فہد علی قاسمی سے اردن یعنی جارڈن کی تہذیب و تاریخ سے متعلق مزید جانتے ہیں۔ جی فہد صاحب، مزید بتائیے گا اس بارے میں۔ تھینک یو زہرن جنت۔ آج ہم ملک اردن پہ بات کریں گے۔ کل بھی اردن پہ بات ہو رہی تھی، مگر اس سے پہلے شیخ اجبیر کا وہ کال، سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ رب تعالیٰ کی رضا کے لیے سنتا ہے، جو بولتا ہے کبھی رب کی رضا کے لیے بولتا ہے اور بہت دفعہ اپنے آپ ہی کو راضی کر رہا ہوتا ہے۔ اس عزم کے ساتھ کہ میرا بولنا، ہم سب کا سننا پروردگار کی رضا کے لیے ہو، آئیے اپنی کانورزیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ کل جیسے اردن کے حوالے سے بات ہوئی اور آپ کے سامنے میں نے یہ رکھا کہ اردن جو ہے، موجودہ اردن، یہ انفیکٹ ہسٹوریکل سیریا کا پارٹ تھا، اور آج یہ جتنے بھی ممالک ہیں، لیبنن، جارڈن، پیلسٹائن، اسرائیل، یہ سارے علاقے جو ہیں یہ گریٹر شام، گریٹر سیریا کا پارٹ تھے۔ اور یہ پہلی جنگ عظیم کے تناظر میں اور اس کے بعد جب فرینچ اور برٹش مینڈیٹس میں یہ علاقے تقسیم ہوئے کالونائزیشن کے تناظر میں، پھر یہ ممالک بھی معرض وجود میں آئے، تو یہ ایک علیحدہ سے ایک تاریخ ہے۔ لیکن اگر ہم تاریخ میں، ماضی میں دیکھیں تو یہ جگہ جو آج ملک اردن کہلاتی ہے، بہت سے انبیاء کرام کے ساتھ اس کی نسبت رہی۔ جیسے کل ہم نے بات کی جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کی کنیکشن کی، جناب لوط علیہ السلام کے اس سرزمین کے ساتھ کنیکشن کی، جناب موسیٰ علیہ السلام ایک روایت کے مطابق ان کا مزار پرانوار روضہ بھی یہیں پہ ہے، وہ ماؤنٹ نیبو سے دیکھ رہے تھے پرامسڈ ہولی لینڈ کو۔ ماؤنٹ نیبو اردن کے اندر ہی ہے۔ اور کل ہم نے کانورزیشن کو سم اپ کیا تھا اصحاب کہف کے اوپر، وہ اللہ والے جن کا ذکر سورہ کہف کے اندر موجود ہے، اور ان اللہ والوں کو رب العزت ریکگنائز کرتے ہیں جن پہ رب تعالیٰ نے نیند طاری کر دی۔ تو وہ غار والے، وہ غار بھی یہیں اردن کے اندر ہے اور آج تک موجود ہے۔ ہم ذرا اپنی کانورزیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک زمانہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 ہجری میں روسا کو اور اس دور کے ایمپررز کو، شہنشاہوں کو خطوط لکھے اور اپنی نبوت کے مشن کا اظہار فرمایا، اور بادشاہوں کو دعوت دی کہ وہ اسلام کی طرف پیش قدمی کریں۔ تو بہت سے بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے، رومن ایمپرر کو بھی خط لکھا گیا، اور اس دور میں وہ جو رومن ایمپرر تھا، یہ سارا علاقہ جس کو آج ہم اردن کہہ رہے ہیں، یہ رومن بیزنٹینین امپائر کا پارٹ تھا۔ تو جیسے پہلے بھی ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکشن کی تھی کہ بعض علاقے ایسے بھی ہوتے تھے کہ چھوٹے رولرز بڑے رولر کو خراج دیتے تھے۔ تو یہ پارٹ تو رومن امپائر کا تھا، مگر یہاں کا ایک سردار تھا جو کہ خراج دیتا تھا رومن امپائر کو۔ اس تک جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پہنچا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد پہنچے، تو اس ملعون نے سرکار دو عالم کے قاصد صحابی رسول کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور قاصد شہید ہو گئے، اور یہ اس دور کے اندر ایک جرم عظیم تھا کہ کسی سفیر کو یوں قتل کر دیا جائے اور ناحق قتل کیا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے، اور آپ نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو ٹورڈز دس ایریا بھیجا، اور اس جنگ کو تاریخ میں غزوہ موتا یا جنگ موتا کہتے ہیں۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں سرکار دو عالم بظاہر خود شریک تو نہ ہوئے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 3 عظیم الشان صحابہ کو کمانڈر بنایا۔ سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا اس فوج کے کمانڈر زید بن حارث ہوں گے۔ زید بن حارث جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور پہلے مسلمانوں میں سے ایک، آقا کو ان سے بڑی محبت تھی۔ فرمایا اگر زید بن حارث شہید ہو گئے تو جعفر بن ابی طالب وہ اس لشکر کو کمانڈ کریں گے۔ جعفر بن ابی طالب حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی تھے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن تھے، اور یہ وہی ہستی تھے جو جب ہجرت حبشہ ہوئی تھی تو شہنشاہ نجاشی کے سامنے جنہوں نے اپنا خطاب فرمایا تھا اور اسلام کی حقانیت بیان کی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ بھی شہید ہو گئے
تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی قیادت کریں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو گئے تو لشکر اپنا کمانڈر خود چن سکتا ہے۔ ان بشارتوں کے ساتھ اس لشکر کو روانہ کیا گیا، اور یہ جو جنگ موتا ہے یہ آج کا اردن ہے۔ تو 3000 مسلمان رومنز کے خلاف، بیزنٹین امپائر کے خلاف وہ برسرے پیکار ہوئے اور عازم جہاد ہوئے، اور موتا کے فرنٹ کے اوپر یہ وار لڑی گئی۔ اور پھر آسمان کی نظروں نے دیکھا کہ ایک طرف 3000 لوگ تھے، دوسری طرف روایات میں آتا ہے 40,000، بعض لوگ کہتے ہیں لاکھ، بعض لوگ کہتے ہیں 1.5 لاکھ، یعنی بہت بڑی تعداد رومن آرمی کی مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئی۔ جناب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت زید بن حارث کی شہادت کے بعد جعفر ابن ابی طالب نے جام شہادت نوش کیا، آپ کے بازو کٹے، بازو شہید ہوئے۔ اور پھر عبداللہ بن رواحہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد لشکر نے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا کمانڈر منتخب کیا۔ یہ سارا معاملہ جنگ موتا کا یہ جارڈن کے اندر، اردن کے اندر ہو رہا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کر یہ سب منظر دیکھ رہے ہیں، ان کو اطلاعات دی جا رہی ہیں۔ سرکار دو عالم فرما رہے ہیں زید شہید ہو گئے، جعفر طیار شہید ہو گئے، اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ پھر فرمانے لگے کہ اب کمانڈ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے پاس ہے جو اس لشکر کی قیادت کر رہے ہیں۔ یہ مارکا بڑا گھمسان کا رنگ تھا، بڑا سخت مارکا تھا۔ خالد ابن ولید نے اپنی ملٹری اسٹریٹجی سے مسلمانوں کے لشکر کو اگلی صفوں کو پیچھے کیا، پچھلی صفوں کو آگے کیا، دشمن کو یہ امپریشن دیا جیسے مسلمانوں کے پاس نئی کمک آ گئی ہے، اور اپنی ملٹری اسٹریٹجی سے وہ ان مٹھی بھر مسلمان مجاہدین کو بچا کر واپس لائے۔ اور یہ موتا کا وہ مقام تھا کہ خالد ابن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، اور آپ اس پامردی کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ جہاد فرما رہے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ حضرت جعفر جب شہید ہوئے ہیں تو ان کو یہ اطلاع دی گئی اور یہ منظر دکھایا گیا کہ حضرت جعفر جو ہیں، جن کے بازو کٹے تھے، وہ جنت میں اڑ رہے ہیں، اور رب العزت نے ان کو پار عنایت فرمائے ہیں۔ اس لیے حضرت جعفر کا بعد از شہادت یہ لقب تھا جعفر طیار یا جعفر ذوالجناحین، جعفر 2 پروں والا، جعفر اڑنے والا۔ تو یہ جنگ موتا ہوئی، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹورڈز دا کلمینیشن آف ہز لائف، دنیاوی طور پہ جب وصال سے پہلے ایک بہت بڑی مہم ہوئی جو حجاز اور جارڈن کے بارڈر پہ ہوئی، جس کو غزوہ تبوک کہتے ہیں، وہ موتا کے بعد پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ہوئی۔ خواتین و حضرات، یہاں پر میں ایک بات جو کل میں کرنا چاہ رہا تھا اور آج میں ضرور کرنا چاہوں گا، اردن کے ملک کے اندر آج جارڈینین گورنمنٹ نے ایک ریلک ڈسکور کیا ہے جو انسان نہیں ہے، لیکن جس کو جارڈینین گورنمنٹ کہتی ہے دا لاسٹ لیونگ صحابی، آخری زندہ صحابی۔ یہ وہ شجر ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کیا تھا۔ اور خواتین و حضرات، میں آپ کو تاریخ کے پچھلے جانب لے کے جانا چاہوں گا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی اعلان رسالت نہیں فرمایا تھا، آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ آپ اپنے چچا جناب ابو طالب کے ساتھ تجارتی سفر پہ نکلے، اور مورخین یہ لکھتے ہیں، محدثین نے اس کو ریکارڈ کیا، سنن ترمذی کے اندر ہے، ہمارے سیرت نگاروں نے اس کو بڑے پیمانے پر ریکارڈ کیا کہ جب سرکار دو عالم سفر فرما رہے تھے تو راستے میں ایک گرجا گھر آتا تھا جہاں پر ایک اللہ والا، ایک خدا کی یاد میں مستغرق مسیحی راہب رہا کرتا تھا جس کو بحیرہ کہتے ہیں، اور وہ بحیرہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے عربوں کا قافلہ آ رہا ہے، اور ایک جانب وادی میں سارے پتھر شجر وہ سجدہ ریز ہیں، وہ جھکے ہوئے ہیں۔ یہ منظر بحیرہ راہب نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بحیرہ راہب نے اس قافلے والوں کی دعوت کی، اور وہ قافلے میں لوگوں کو تلاش کر رہا ہے،
اور پھر قافلے کے سرداروں سے پوچھتا ہے کہ تم میں سے کوئی اور بھی ہے جو پیچھے رہ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایک نوجوان ہے جو پیچھے موجود ہے. فرمایا اس کو آگے لے کے آئیں. سرکار دو عالم 12 سال کا سن ہے اور بحیرہ راہب سرکار دو عالم کو پہچانتا ہے اور سرکار دو عالم کے چچا کو ایڈریس کرتے ہوئے کہتا ہے یہ رحمت للعالمین ہوگا, یہ سید العالمین ہوگا, یہ وہ آخری نبی ہوگا جس کی نشانیاں ہم اپنی کتب میں پاتے ہیں. اے سردار اس فرد کو واپس لے جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی اس کو نقصان پہنچائیں. سرکار دو عالم جب آ رہے تھے اور بحیرہ راہب کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا, جس درخت کے نیچے آپ نے قیام کیا وہ درخت آج تک اردن کے اندر موجود ہے اور اس کو شجرہ بکاویہ کہتے ہیں, باقی رہنے والا پیڑ, جس کی شاخیں سرکار دو عالم کے سامنے جھک رہی تھیں اور ختم نبوت کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے اظہار عقیدت فرما رہی تھیں. یہ شجرہ بکاویہ, the last living companion of the prophet, آج بھی الائیو ہے, ہرا بھرا ہے, سرسبز ہے, صحرا ہے ارد گرد, اور ایک درخت آج بھی ختم نبوت کی نشانیوں میں سے, معجزات میں سے ایک ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بھی اس درخت کی, اس شجر مبارکہ کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. ویورز, جارڈن پہ اور بھی بہت سی باتیں کی جا سکتی تھیں. ماڈرن ڈے کے اندر جارڈن اور پیلسٹائن کے ایشو کے حوالے سے بھی کچھ کانورزیشن کی جا سکتی تھی, لیکن میرا خیال ہے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے. ہم آج اپنی گفتگو کو یہیں پر سمیٹتے ہیں اس دعا کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب اور اذہان میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی خوشبو اور محبت کا نور عنایت کرے. تھینکس الاٹ عزیر اینڈ جنت. شکریہ. فہد علی قاسمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اردن کی تاریخ سے متعلق انہوں نے ہمیں بتایا.